اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا محمد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اليتيم فلا تقهر. برادر عزیز معزز سامعین اکرام اور عزیزان مجمع کربلا، دیکھیے جس آیے کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا گیا یہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. اس آیت میں خالق کائنات مالک السماء اپنی محکم اور بابرکت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جب ہم نے تم کو یتیم پایا، تم کو بے سہارا پایا، تو کیا ہم نے تمہاری رہنمائی نہ کی؟ تو تلاش کرو اس پوری کائنات میں وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کا سایہ بچپن ہی سے اٹھ گیا تھا اور خالق کائنات اس کی رہنمائی اور پرورش کی ذمہ داری لے رہا ہے. اب ہم نے انبیاء کی حیات طیبہ کو پڑھنا شروع کیا. حضرت آدم اس زمین پر آئے، آنے کے بعد حضرت آدم اکیلے تھے، حدت تھی، حدت کی شدت تھی، تنہا تھے. خالق کائنات حضرت آدم کی رہنمائی بھی کر رہا تھا، حضرت آدم کی پرورش بھی کر رہا تھا. لیکن خالق کائنات نے نہیں کہا کہ آدم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم اکیلے تھے، حدت تھی، حدت کی شدت تھی، ہم نے تمہاری رہنمائی کی، ہم نے تمہاری پرورش کی. اچھا چلیے حضرت آدم کے بعد آدم ثانی حضرت نوح کو دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم حضرت نوح کے اوپر اتنے پتھر مارتی تھی کہ حضرت نوح ان پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے. خالق کائنات فرشتوں کو بھیجتا تھا اور فرشتے آنے کے بعد ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، جناب نوح کے زخموں کو ٹھیک کرتے تھے. اللہ حضرت نوح کی حفاظت بھی کر رہا تھا. اللہ نے حضرت نوح کی حفاظت کی. لیکن خالق کائنات نے نہیں کہا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہاری قوم تمہارے اوپر پتھر مار رہی تھی. اچھا چلیے جناب ابراہیم کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا، خالق کائنات نے آگ کو قربان کیا. لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ ابراہیم یاد کرو اس وقت کو کہ جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب نمرود نے تمہیں آگ کے حوالے کیا. اچھا جناب یوسف کو دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یوسف کو یوسف کے بھائیوں نے کنویں کے حوالے کیا. لیکن خالق کائنات نے جناب یوسف کو
नाम मोहम्मद होना चाहिए। अब आप अरब की तारीफ पढ़ें, अरब का कानून पढ़ें, अरब का इतिहास पढ़ें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि अरब के अंदर कितने बड़े बड़े सैयद वली गुजरे हैं, कितने बड़े बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, कितने बड़े बड़े ज़बान दराज गुजरे हैं। यानी अरबी लोग अपने सामने वाले को गोगा और बहरा समझते थे। अरबी लोग कहते थे हमसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं, हमारे सामने कोई अरबीदा नहीं। लेकिन अली से पहले न तो किसी माँ बाप के जहन में अली नाम आया था, न मोहम्मद से पहले किसी माँ बाप के जहन में मोहम्मद नाम आया था। क्यों? इसलिए कि जितने बच्चे पैदा हुए वो सब जमीन की पैदावार थी, उनके माँ बाप भी जमीन से रिश्ता रखते थे। लेकिन जो बच्चे आसमान में पैदा हो चुके हो, जमीन में जाहिर हो, उनके नाम जमीन से नहीं बल्कि लौहे महफूज से आएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन से नहीं बल्कि लोहे महफूज से आएंगे। तो हजरत गिरामी पैगंबर इस्लाम का नाम किसने रखा? आप कहेंगे जनाबे अबू तालिब ने रखा। तो एक मौलाना ने एक ईसाई को मुसलमान किया। एक ईसाई एक मौलाना के पास आया, आने के बाद कहा मौलाना मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौलाना ने कहा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम तारा मसीह है। मौलाना ने कहा हम तुम्हें मुसलमान करने से पहले हम तुम्हारा नाम तब्दील करेंगे। उसका नाम तारा मसीह था, बदल कर मौलाना ने अब्दुल्ला रख दिया। हमने मौलाना से सवाल किया मौलाना ये आपने इसका नाम क्यों तब्दील किया? अरे ये तारा मसीह रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहे, तो इसमें हर्ज क्या है? भाई जनाब ईसा भी तो हमारा नबी है, बहैसियत नबी उनका एहतराम किया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, उनको सलाम किया जाता है। ये तारा मसीह रहे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहे, तो इसमें हर्ज क्या है? मौलाना ने कहा भाई देखो इसके नाम से इसके अकीदे में तो कोई फर्क नहीं आता, लेकिन ये नाम इसके काफिर माँ बाप ने रखा था, ये नाम इसके माँ बाप ने रखा था और हम इसके माँ बाप से रिश्ता तोड़ रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम तब्दील कर रहे हैं। अब जुमला सुनना, हम इसलिए इसका नाम तब्दील कर रहे हैं। मैंने हाथों को जोड़कर बारगाह खुदावंदी में अर्ज की, परवरदिगार अरे ये दुनिया वाले जब किसी को मुसलमान करते हैं तो उसके काफिर माँ बाप के रखे हुए नाम को तब्दील करके अपना नाम दे देते हैं। मेरे वाली तेरे हबीब का नाम भी तो अबू तालिब ने रखा। तेरे हबीब का नाम भी तो अबू तालिब ने रखा और दुनिया वाले अबू तालिब पर कुफ्र के फतवे लगाती है। अरे तेरा हबीब तो यासीन भी है, सिराज भी है, मुनीर भी है, बशीर भी है, ताहा भी है। अरे कलमा यूं भी तो बना सकता था, ला इलाहा इल्लल्लाह यासीन रसूलुल्लाह, कलमा यूं भी तो बना सकता था, ला इलाहा इल्लल्लाह सिराज रसूलुल्लाह, कलमा यूं भी तो बना सकता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुजम्मिल रसूलुल्लाह। मेरे मालिक ये तूने कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह को रखा। आवाज़ कुदरत आएगी, नादान तू मशीयत इलाही को नहीं जानता, मैं जानता था ये दुनिया वाले अबू तालिब पर कुफ्र के फतवे लगाएंगे, ये दुनिया वाले अबू तालिब पर कुफ्र के फतवे लगाएंगी। इसलिए मैंने हर दौर के ईमान लाने वाले पर ये वाजिब कर दिया कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होगा जब तक अबू तालिब की सुन्नत पे अमल करके मोहम्मद को रसूल न मान ले। अबू तालिब की सुन्नत पे अमल करके मोहम्मद को रसूल न मान ले। तो हज़रात गिरामी का देखिए जनाबे आमना की आगोश से आए दादा अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में, और दादा अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में पैगंबर इस्लाम रहे 3 बरस और 3 बरस के बाद मुकाम वसीयत पर आए जनाबे अबू तालिब की आगोश में। जनाबे अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को जनाबे फातिमा बिन्त असद के हवाले किया और हवाले करने के बाद तारीखुल अबुल फिदा से लेकर मुसलमानों के मौलाना मौदूदी तक तमाम मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया कि जैसे ही पैगंबर इस्लाम को जनाबे अबू तालिब ने जनाबे फातिमा बिन्त असद के हवाले किया, हवाले करने के बाद एक जुमला कहा, ए फातिमा बच्चे का वो शमशेरा देखो, वल्लैल काली जुल्फों को देखो, वल कमर
جو بچہ پیدا ہوگا وہ محمد جیسا ہوگا، یعنی آپ کے بھی تو 3 بیٹے اور آنے ہیں، طالب بھی آپ کا بیٹا ہوگا، جعفر بھی آپ کا بیٹا ہوگا، عقیل بھی آپ کا بیٹا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 30 برس بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ محمد جیسا ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، نادان میں دنیا کو یہی تو بتانے لگا ہو کہ دیکھو میں ابو طالب، یعنی جعفر بھی میرا بیٹا، عقیل بھی میرا بیٹا، طالب بھی میرا بیٹا، لیکن میں بتانے یہ لگا ہوں کہ جب میں ابو طالب اور میرے 3 بیٹے محمد جیسے نہیں تو پھر مسلمان بھی نہ کہے محمد مجھ جیسا، پھر مسلمان بھی نہ کہے محمد مجھ جیسا۔ آپ دنیا والے کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو علم غیب نہیں تھا، اما جس کی آغوش میں پیغمبر اسلام پڑھ رہے تھے وہ تو لوح محفوظ کی تلاوت فرما رہا تھا۔ جس رحمت کو گھیرنے کے لیے عالمین چھوٹے پڑ جائے، میری مائیں قربان اس کی آغوش وسط مادرانہ پر جو کائنات کی سب سے بڑی امانت اپنی آغوش میں لیے ہوئے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کے لیے اتنا بڑا انتظام، اتنا بڑا احترام کہ جب تک موسیٰ کی حقیقی ماں نہیں آ جاتی تو موسیٰ نہ تو کسی کی گود میں جاتے ہیں نہ کسی کا دودھ پیتے ہیں۔ کیا ہوا جناب موسیٰ کے لیے؟ کب فرعون کے نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ تیرے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے ختم کر دے گا، تجھے برباد کر دے گا، تیرا کتا پلٹ دے گا۔ فرعون کہتا ہے تو اس بچے کا کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں اپنے دور حکومت میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ فرعون نے حکم شاہی جاری کیا، 70,000 بچوں کا قتل کیا۔ جیسے جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، مادر موسیٰ پریشان ہے، اب مادر موسیٰ پریشان ہے، پروردگار فرعون کے سپاہی میرے بچے کی تلاش میں ہے۔ آواز قدرت آئی، مادر موسیٰ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس لیے کہ ہم جانے یا موسیٰ جانے۔ تم ایک کام کرو، ایک صندوق میں موسیٰ کو رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ جناب موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کیا گیا۔ دریائے نیل کے کنارے پر جناب آسیہ اور فرعون دریائے نیل کا نظارہ کر رہی تھی۔ جیسے صندوق آتا دیکھا، فرعون نے چاہا کہ اس صندوق کو بڑھ کر ہاتھ لگائے، اس صندوق کو چھوڑے۔ جیسے فرعون آگے بڑھا، صندوق پیچھے ہٹا، فرعون پیچھے ہٹا، صندوق آگے بڑھا۔ 3 مرتبہ فرعون نے چاہا لیکن فرعون نہ چھو سکا۔ ایک مرتبہ جناب آسیہ آگے بڑھی، جیسے جناب آسیہ آگے بڑھی، صندوق آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد جناب آسیہ نے صندوق کو کھولا، اس میں چاند سا بچہ نظر آیا۔ جناب آسیہ نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرماتی ہے اس بچے کی تربیت ہم کریں گے، اس بچے کی تربیت ہم کریں گے۔ فرعون کہتا ہے کہیں یہ بچہ وہ تو نہیں، کہیں یہ بچہ وہ تو نہیں۔ جناب آسیہ کہتی ہے 70,000 بچوں کا قتل تم نے کرا دیا، وہ بچہ ابھی تک قتل نہیں ہوا۔ جناب آسیہ لے کر دربار میں آئی۔ اب جناب موسیٰ تڑپ رہے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ جناب آسیہ نے سارے شہر کی دائیوں کو بلایا، لیکن جناب موسیٰ کسی کی آغوش میں نہیں جاتے، کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ آخر میں مادر موسیٰ دربار میں آئی۔ جیسے مادر موسیٰ دربار میں آئی، جناب موسیٰ نے جناب آسیہ کی آغوش چھوڑی۔ اب میں جملہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آغوش چھوڑ کر اپنی ماں کی آغوش میں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کافر اور مشرک کا دودھ پی کر نبی پلنے لگے تو اسی دودھ سے جو خون بنتا ہے اور خون سینت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرعون جیسے نجس دربار میں موسیٰ جیسے نبی کے لیے طیب و طاہر گود کا انتظام کیا، پاکیزہ گود کا انتظام کیا کہ بچوں اللہ موسیٰ جیسے نبی کے لیے فرعون جیسے نجس دربار میں پاکیزہ گود کا انتظام کر سکتا ہے تو کیا وہ اللہ فقر موسیٰ محمد کے لیے پاکیزہ گود کا انتظام نہیں کرے گا؟ جب آتا تھا تو دائیاں مکے کے اندر آتی تھی اور بچوں کو لے کر جاتی تھی
صحیح بخاری نے لکھا کہ جب موسم بہار آیا گائیاں مکے میں آیا. صحیح بخاری نے آگے لکھا کہ جناب حلیمہ ایک کمزور اور لاچار گدھے پر بیٹھ کر مکے کے اندر داخل ہوئی. جو امیر گائیاں تھی ان کے پاس صحت مند اونٹ تھے, صحت مند گھوڑے تھے, صحت مند گدھے تھے, لیکن چونکہ جناب حلیمہ غریب خاندان کی تھی, غریب دائی تھی, اس لیے ان کے پاس کمزور سا ایک گدھا تھا. وہ سب سے بعد میں مکے میں داخل ہوئی اور ان کے حصے میں یتیم عبداللہ آیا. یتیم عبداللہ جناب حلیمہ کے حصے میں آیا. صحیح بخاری نے لکھا جیسے ہی جناب حلیمہ نے جناب پیغمبر اسلام کو آغوش میں لیا اور لینے کے بعد اپنے گدھے پہ سوار ہوئی. صحیح بخاری کہتے ہیں کہ وہ گدھا صحت مند ہو گیا. وہ گدھا صحت مند ہو گیا. جب صحیح بخاری کے عالم سے سوال کیا گیا کہ یہ گدھا صحت مند کیوں ہوا, تو اس لیے صحت مند ہو گیا کہ اس گدھے کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے اوپر نبی سوار ہے. اس گدھے کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے اوپر نبی سوار ہے. تو کمال ہو گیا نا کہ گدھا تو جانتا ہے کہ 3 دن کا نبی ہوتا ہے, مسلمان جانتا نہیں کہ 40 سال کا نبی ہوتا ہے. جناب حلیمہ کا ایک شیر مادر میں دودھ نہیں آتا تھا. آگے لکھا جیسے پیغمبر اسلام جناب حلیمہ کی آغوش میں آئے تو اس شیر مادر میں دودھ آنے لگا. پیغمبر اسلام جیسے جناب حلیمہ کے گھر پہنچے, وہ کہتے ہیں کہ جناب حلیمہ کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا. اس کھجور کے اوپر پھل نہیں آیا کرتے تھے. جناب حلیمہ کے گھر میں بھیڑ بکریاں تھی. وہ بھیڑ بکریاں دودھ نہیں دیا کرتی تھی, لیکن جیسے پیغمبر اسلام جناب حلیمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو اس کھجور کے درخت نے پھل دینا شروع کر دیا, بھیڑ بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. اب میں جملہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے لگا ہوں, یعنی پیغمبر کی برکت سے کھجور نے پھل دینا شروع کر دیا, بھیڑوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. تو ہم مجھے اتنا بتاؤ فیصلہ کر کے کہ حلیمہ نے نبی کو پالا تھا یا نبی نے حلیمہ کو پالا تھا؟ ایک کروں پڑے نا بابا حلیمہ کو پالا تھا یا حلیمہ نے نبی کو پالا تھا. لیکن ایک طرف جہاں یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہم جیسا نمازی بھی ہے, نبی ہم جیسا غازی بھی ہے, اور آخر میں کہا کہ پیغمبر اسلام امی تھے, اور امی کے معنی انہوں نے لیے کہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں. لیکن ہم بھی پیغمبر اسلام کو امی مانتے ہیں, لیکن اس معنی میں نہیں مانتے کہ جس معنی میں میرے مسلمان بھائی مانتے ہیں. ہم قرآن کے حساب سے پیغمبر اسلام کو امی مانتے ہیں. سورہ جمعہ دوسری آیت ارشاد رب العزت ہوا هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا هو الذی بعث فی الامین, امیین میں ایک رسول, جاہلوں میں ایک رسول, ان پڑھوں میں ایک رسول. بل جاہلوں میں ایک رسول آیا, ان پڑھ رسول نہیں آیا. منہم یتلو علیہم آیاتہم, اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. تو وہ جو آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے, جن پر کی جاتی ہے وہ جاہل ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور وہ کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. تو وہ جس کے مقصد بیسک میں علمی علم ہو اس کو تم جاہل کہہ رہے ہو, تو تم سے بڑا ابو جہل کون ہو سکتا ہے؟ تو مقصد بیسک کتنے ہوئے؟ آپ کہیں گے کہ مقصد بیسک ہوئے 3: آیات کی تلاوت کرنا, ناپاک نفسوں کو پاک کرنا, کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. تو ہم وعدے وفات رسول یہ نہیں دیکھیں گے کہ تب کے حکومت پر کون آیا, بلکہ یہ دیکھیں گے کہ رسول کے بعد رسول کی طرح آیات کی تلاوت کس نے کی. اگر رسول کے بعد رسول کی طرح کوئی آیات کی تلاوت نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مقصد
हो जाएगा, रिसालत खत्म हो जाएगी, नबूवत खत्म हो जाएगी, तो बाद वफात रसूल कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जो रसूल के बाद रसूल की तरह आयात की तिलावत करे। तो एक किताबें रखो उलमा के सरों पर। पैगंबर इस्लाम ने तो अपनी जिंदगी में बता दिया था कि मेरे बाद मेरी तरह आयात की तिलावत करने का किस शख्स को शरफ हासिल है। सूरह बरात नाज़िल हुआ, जिब्रील लेकर आया, पैगंबर इस्लाम ने एक सहाबी को सूरह बरात दिया, सहाबी सूरह बरात लेकर चले, आवाज़ कुदरत आई, ए या रसूल अल्लाह, या तो आप जाए या फिर अली को भेजे, या तो आप जाए या फिर अली को भेजे। पैगंबर इस्लाम ने एक तेज रफ्तार उठने पर अली को सवार किया और कहा कि जाओ जाकर सहाबी से सूरह बरात ले लो। सहाबी वापस आए, आने के बाद रसूल से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें क्यों ये मौका नहीं दिया, हमसे क्यों तबलीग के सूरह बरात ले ली। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, भाई देखो मैंने तो दे दिया था, लेकिन जिब्रील ने आकर कहा था या तो अली को भेजे या खुद जाए। अब आप लोगों के हवाले जुमला करने लगा हो। भाई अल्लाह के रसूल को पता था कि सूरह तबलीग का बरात किसको करनी है, लेकिन रसूल बताना ये चाहते हैं, अगर मैं किसी को जाहिर में खुश करना चाहूँ और खुदा ना चाहे तो मैं क्या करूँ। अगर मैं किसी को जाहिर में खुश करना चाहूँ और खुदा ना चाहे। अब मौलाए कायनात तबलीग सूरह बरात लेकर चले। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े आलिम, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि तबलीग सूरह बरात खैबर, खंदक, बद्र, उहद, इन सब जंगों से सख्त मार्का था। तबलीग सूरह बरात करने का क्यों सख्त मार्का था, खैबर से ज्यादा सख्त मार्का क्यों था? का इसलिए सख्त मार्का था कि खैबर में तलवार लेकर भी जानी थी, तलवार चलानी भी थी। बद्र में खैबर तलवार लेकर भी जानी थी, तलवार चलानी भी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बताया कि भाई जो खैबर में तलवार लेकर भी जानी थी और चलानी भी थी, जब वो खैबर में कुछ न कर सके, क्यों? इसलिए सख्त मार्का था कि तबलीग सूरह बरात का शाह अब्दुल मोहद्दिस देहलवी कहते हैं कि यहाँ तलवार लेकर तो जानी थी, लेकिन तलवार चलानी नहीं थी। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी कहते हैं 7,500 मुशरिकों के दरमियान में अकेला अबू तालिब का लाल आयात की तिलावत करता रहा, आयात की तिलावत करता रहा। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी कहते हैं ऐसा लग रहा था कि मुशरिकों की तलवार अब निकली, अब अली के टुकड़े टुकड़े हो गए, अब तलवारें निकली, अब अली के टुकड़े हो गए, लेकिन अबू तालिब का लाल 7,500 मुशरिकों के दरमियान में अकेला अबू तालिब का लाल आयात की तिलावत करता रहा, आयात की तिलावत करता रहा। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी कहते हैं एक मौका अबू तालिब के बेटे पर ऐसा आया कि आयात की तिलावत करते करते अबू तालिब का बेटा खामोश हुआ और उसके बाद जनाब मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐ सूरह बरात के मुनाफिकों, ये सोच के तलवार चलाना हर जंग में जो रसूल मेरा हाथ रोकता था वो रसूल साथ नहीं है। हर जंग में जो रसूल मेरा हाथ रोकता था वो रसूल आज मेरे साथ नहीं है। तुम सूरह बरात के मुनाफिकों की इतनी तादाद में जरूर उड़ाऊंगा कि तुम्हारे घरों में बेवाओं की चादरें डालने वाला कोई मर्द न बचेगा। एक दरूद पढ़े बाबा ने बोला, आयात की तिलावत करके। दूसरा काम क्या है? नापाक नफ्सों को पाक करना। तीसरा काम क्या है? किताब और हिकमत की तालीम देना। तो कायनात में आपको हर नफ्स पाक तो नजर आएंगे, लेकिन किसी के नफ्स में शेर की चोटी की तरह दौड़ रहा होगा, तो किसी का नफ्स इतना नापाक होगा कि मस्जिद के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो एक ही नफ्स नजर आएगा जो तवक्कुल के तकिए पर, यकीन के बिस्तर पर इत्मीनान से शब हिजरत रसूल के बिस्तर पर सोएगा तो कुदरत आवाज देगी, वह मिनन नास में यशरी नफ्स उतरगा। यही है वो इंसान कि जो अपना नफ्स बेच देगा और अल्लाह की रजा खरीद लेगा। हज़रात इकराम, तीसरा काम क्या है? किताब और हिकमत की तालीम देना। तो बाद वफात रसूल कोई तो ऐसा होना चाहिए जो किताब और हिकमत की तालीम दे। इसीलिए तो मेरे मौला हुसैन ने नौके नैना पर जाकर किताब और हिकमत की तालीम दी।
کہ جب امام حسین کو یزید نے قتل کرا دیا تو وقت کا ابن زیاد تخت پہ بیٹھ کر شراب کے نشے میں کہتا ہے کہ میں نے تمام علی والوں کو قتل کرا دیا، میں نے تمام حسین والوں کو قتل کرا دیا، کوئی علی والا باقی نہیں، کوئی حسین والا باقی نہیں، سب کو میں نے قتل کرا دیا۔ اسی کے دربار سے ایک سپاہی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے ابن زیاد اتنا خوش مت ہو، اس لیے کہ ابھی ہے علی والا، ابھی ہے حسین والا۔ ابن زیاد کہتا ہے کون؟ کہ تیرے زندان میں مختار ثقفی کا بلا کر لاؤ۔ 400 سپاہی جناب مختار کو لینے کے لیے زندان کے دروازے پر آئے۔ 400 سپاہی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ زندان کا دروازہ کھول، زندان کا دروازہ کھول۔ ایک دوسرے سے سپاہی کہتے ہیں مجھے کیا موت آئی ہے کہ میں علی کے بھوکے شیر کے زندان کا دروازہ کھولوں؟ سنیں، المختصر کر کے ایک سپاہی نے جرأت کی اور زندان کا دروازہ کھولا۔ جیسے زندان کا دروازہ کھولا، سورج کی کرن نے جناب مختار کے چہرے کا دباؤ کیا۔ جیسے جناب مختار کے چہرے کا دباؤ سورج کی کرن نے کیا، جناب مختار نے چہرہ اٹھا کر سورج کی طرف دیکھ کر فرمایا اور میرے مولا کے انگشت شہادت کے اگے ہوئے ناخن کے اشارے سے پلٹنے والے سورج تیرا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ 400 سپاہیوں کے جسم میں لرزہ آیا، کب کپائی ہوئی زبان سے کہتے مختار ہم سے باتیں کرو، مختار ہم سے باتیں کرو۔ جناب مختار کہتے ہیں میں پوچھ سکتا ہوں میری عبادت میں خلل ڈالنے کا کیا سبب ہے؟ سپاہی کہتے مختار تجھے ابن زیاد نے دربار میں بلایا ہے۔ جناب مختار فرماتے ہیں ابن زیاد سے کہو کہ میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط تسلیم کرتا ہے، وہ شرط مانتا ہے تو ہم اپنا زندان چھوڑیں گے، نہیں تو ابن زیاد کو دربار میں آنا پڑے گا۔ سپاہی کہتے ہیں مختار تمہاری شرط کیا ہے؟ جناب مختار فرماتے میری شرط یہ ہے کہ 400 سپاہی میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، میں آگے آگے چلوں گا۔ 400 سپاہی میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، میں آگے آگے چلوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ علی کی سلطنت کا بادشاہ میرے دربار میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کا سپاہی ابن زیاد کے پاس گیا، ابن زیاد نے شرط کو تسلیم کیا۔ 400 سپاہی جناب مختار کے پیچھے پیچھے چلے۔ جناب مختار نے اپنے زیور آراستہ کیے، ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد دربار کی طرف چلے۔ ابن زیاد کہتا ہے کوئی بھی مختار کی تعظیم نہ کرے، کوئی بھی مختار کا احترام نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختار حسین والا ہے، مختار علی والا ہے۔ جناب مختار کو کوئی سلام نہ کرے، کوئی مختار کو سلام نہ کرے۔ جناب مختار دربار میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے، آواز آئی مختار نے امیر کو سلام نہیں کیا، مختار نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ کھا جانے والی نگاہ سے جناب مختار نے سپاہی کی طرف دیکھ کر کہا سلام کیسے کرے، ہم خبیث زادے کو ابن زیاد سے بڑھ کر فقیر کوئی نہیں۔ سپاہی کہتا ہے مختار نے سلام نہیں کیا۔ جناب مختار فرماتے ہیں سلام کیسے کرے، ہم خبیث زادے کو ابن زیاد سے بڑھ کر فقیر کوئی نہیں، ہمارا نام ہے مختار، ساری دنیا میں سوا حسین ہمارا امیر کوئی نہیں۔ ہمارا امیر کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ جناب مختار ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ابن زیاد میں پوچھ سکتا ہوں میری عبادت میں خلل ڈالنے کا کیا سبب ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے مختار اگر ہم چاہیں تو تجھے قتل کرا دے، ہم چاہیں تو تجھے قتل کرا دے۔ ایک مرتبہ جناب مختار مسکرا کر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جناب مختار کے چہرے پہ تبسم آئی، مسکرائے۔ ابن زیاد کہتا ہے او مختار مجھے اتنا بتا دے کہ تم علی والے موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں ہو؟ جناب مختار فرماتے ابن زیاد سننا ہی چاہتا ہے تو سن۔ ایک دن یہی کوفہ تھا، اسی کوفے میں میرے مولا کی شاعری تھی، میرا بچپنا تھا، میں زمین میں کھیل رہا تھا، میرے مولا علی نے مجھے آغوش میں اٹھا کر میرے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیر کر فرمایا تھا اے مختار ایک دن تو اسی کوفے کے تخت پر بیٹھے گا، تو بادشاہ بنے گا اور 3,83,000 قاتلان حسین کو تہہ دیکھ کرے گا، 3,83,000 قاتلان حسین کو تہہ دیکھ کرے گا۔ اور مسکرا اس لیے رہا ہو کہ میرے مولا
मुख्तार को कबूल न कर सका। यही दरबार था कि एक मरतबा जनाब मुख्तार को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मुख्तार हम तुझे तेरे अमीर से मिलाना चाहते हैं, मुख्तार हम तुझे तेरे मौला हुसैन से मिलवाना चाहते हैं। एक मरतबा मुख्तार के चेहरे पे जलाल आया। मुख्तार कहता है, यजीद अपनी जबान बंद कर ले, ये तेरा नजीस दरबार और मेरा हुसैन इब्ने अली का फर्जंद इस नजीस दरबार में नहीं आ सकता। इब्ने जियाद ने इशारा किया, इशारा करने के बाद जनाब मुख्तार के सामने तश्त को लाया गया। लाने के बाद इब्ने जियाद ने इशारा किया, अरे तश्त से एक मरतबा जैसे तश्त कपड़े को हटाया, इब्ने जियाद कहता है, मुख्तार अरे अपने आका हुसैन से मिल ले, अपने आका हुसैन से मुलाकात कर ले। एक मरतबा जनाब मुख्तार फरमाते हैं, इब्ने जियाद ये तो मैं जानता हूँ कि ये किसी वली का सर है, ये किसी वली खुदा का सर है, लेकिन ये मेरे मौला हुसैन का सर नहीं हो सकता। एक मरतबा सर से आवाज आई, ए मुख्तार अरे हम तेरे हुसैन इब्ने अली है, पहचान मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। एक मरतबा जनाब मुख्तार को चला गया, जनाब मुख्तार ने अंगड़ाई दी, अरे सारी जमीन टूटी, सिपाही की तलवार को निकाला। अरे चाहते हैं कि इब्ने जियाद को कत्ल करे कि पीछे से इमाम सज्जाद का हाथ आया, चचा मुख्तार ए चचा मुख्तार सब्र करो। ए वजह से जनाब मुख्तार ने मुड़कर देखा, ए चचा मुख्तार अरे मैं सच्चा, ए बेटा सच्चा, अरे क्या हुआ अब्बास क्या हुए? इमाम की आवाज आई, चचा मारे गए। ए चचा अरे मैं अकेला नहीं आया हूँ, अरे मेरे साथ रसूल की बेटियां भी आई है। अरे मुख्तार ने सरो सीना Say.